جیسے اکبر الآبادی نے کہا، یہ نہیں پوچھتے کہ الفت اللہ کتنی ہے، سب یہی پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ بس تنخواہ سے آپ کا سٹیٹس مقرر کریں گے، اور جی انکریمنٹ لگ گئی کہ نہیں، یہ ہوا کہ نہیں، وہ ہوا کہ نہیں۔ جب کوئی سوچ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ، تو سب سے پہلے بندے کو نا اپنا ایم آف لائف متعین کرنا چاہیے کہ میرا کیا مقصد ہے زندگی، اللہ نے مجھے زندگی میں کیوں بھیجا، کیا میں اپنا مقصد پورا کر رہا ہوں؟ جو بندہ اپنا مقصد زندگی پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پہلی قسط اس دنیا میں جاری کر دیتا ہے، سکھ میں، سکون میں، اطمینان کی شکل۔ اور جو بندہ اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کرتا، اس کو جہنم کی پہلی قسط جاری کرتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، ان نون فیئر، کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ یہ جہنم کی پہلی قسط ہے کہ کار بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کروڑوں پتی بھی ہے، لاکھوں پتی بھی ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ برف کو پکڑے ٹھنڈی ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، آگ کو ہاتھ لگائیں اس کی تاثیر گرم ہے، اور اللہ کی نافرمانی، گناہوں کی تاثیر کیا ہے؟ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بے سکونی۔ تو آج ہم مقصد زندگی کو سوچتے ہی نہیں، حالانکہ مقصد زندگی تو وہ ہوتا ہے جس کو ہر وقت بندہ دماغ میں گھمائے۔ بھئی ضرورت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پوری ہوگی بس بات ختم۔ جیسے کھانا کھانا ضرورت ہے، 5-10 منٹ میں کھا لو۔ اگر سارا دن ہی کوئی چرتا رہے، کھاتا رہے، تو اس کو جانور ہی کہیں گے، انسان تو نہیں کہیں گے، کہ جانور سارا دن کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ واش روم میں بیٹھ جائے جا کے، تو سارا دن اندر بیٹھا رہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ کوئی مینٹل کیس ہے، پاگل آدمی ہے۔ اس کا واش روم میں سارا دن بیٹھنا چھوٹی غلطی ہے، اور آپ کا دن رات دنیا کی فکر میں لگا رہنا اس سے بڑی غلطی ہے، اس سے بڑی غلطی ہے کہ جو دن رات دنیا کی فکر میں لگے رہیں گے اور آخرت کی، قبر کی، اللہ کے سامنے پیشی کی کوئی تیاری نہیں ہے، تو وہ تو جہنم میں لے جائے گی آپ کو۔ وہ تو واش روم میں ہی بیٹھا ہے، اور آج کل واش روم تو بڑے مزے کے، وہاں سکون ملتا ہے، تو جہنم میں تو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ وہ چھوٹی غلطی کر رہا ہے، اگر سارا دن واش روم میں بیٹھا ہے تو آپ اس سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹا پاگل ہے، آپ اس سے بڑے پاگل ہیں کہ موت کی، قبر کی، آخرت کی، اللہ کے سامنے پیشی کی کوئی سوچ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی تیاری ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمجھائیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة